بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو گائز آج ہم، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں ریڈیو اسٹیشن سلام BCR۔ یہاں پہ رات کا ٹائم ہو چکا ہے تقریباً 7 بجے، ہمیں اسٹوڈیو پہنچنا ہے تھوڑا جلدی۔ تو ابھی میں عریشہ اور شایان، ہم تینوں نکلنے لگے ہیں اسٹوڈیو کے لیے۔ Stay tuned with us and enjoy. Yes, guys. So we are gonna be on Salam BCR. So we are going to be on Salam BCR. So it's going to be posted on one of our YouTube videos. So be sure to watch it. And make sure you guys subscribe, like, share, comment, and press the bell icon of Arisha's channel as well. Ours channel. Yes. No, it's not our Arisha's channel, my channel, and Papa's channel. Our. It's not Okay, our. guys. Shall we start our journey? Yeah. Yes. آپ جا کے ہمارے جو اسٹیشنز ہیں اس کی کیا ہمارا شغل کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی شامل ہونا چاہیں تو تمام معلومات وہاں ہیں۔ نمبرز بھی ہمارے ہیں، نمبرز ہیں میں آپ کو بتا دوں 07990264144 0799026۔ ایک شعر میں نظر سے گزرا اور کہتے ہیں، آج کا نا انداز بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا بول دو ساری دنیا کے سامنے تم میرے ہو، بول دو ساری دنیا کے سامنے کہ تم میرے ہو۔ اس نے میرے کان میں کہا میں صرف تمہارا ہوں۔ میں نے کہا ساری دنیا کے سامنے کہو، اس نے کہا میری دنیا ہی تو تم ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے آج کا نا مزاج میرے پیارے بہنوں بھائیو۔ چلتے ہیں اب ایک کمرشل بریک کی طرف، اور اس کے بعد واپس آئیں گے تو جو ننے منے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو آپ اگر ان سے کوئی سوالات کرنا چاہیں، دیکھیے زیادہ مشکل سوال نہیں کرنا آپ نے۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ نا ٹرینیز ہیں نا لرننگ، ان کے میرا خیال ہے ماتھے پہ نا ایسے ایل پلیٹ لگی ہونی چاہیے، جیسے نا گاڑی جب لوگ سیکھتے ہیں تو اس پہ ایل پلیٹ لرنر لکھا ہوا ہوتا ہے نا، میرا خیال انہیں بھی ہم نے لرنرز لکھنا ہے۔ بل ماشاء اللہ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اور میں ان کے بابا سے کہوں گا کہ آپ کو وہ لنک میں ڈالیں، جب وہ اپنی ویڈیو ڈالیں تو ان کی جو میں نے دیکھی سی ہے نا، تو وہ ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ اپنا پریزنٹنگ کر رہے تھے۔ یہ اسی بات میں خوشی ہوئی، میں نے اسی لیے انہیں بلوایا۔ پاپا کو تو بات بھی کیا بات ہے، پاپا کو تو ویسے ہی وہ کیونکہ ان کے بغیر تو آ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے انہیں بلوا لیا۔ میرے مہمان ایکچولی تو یہ ہیں، ان سے آپ ملیں گے اب اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سنتے رہیے سلام BCR، آپ کا اپنا ویری لوکل ریڈیو، میں ہوں آپ کا میزبان حق انوار الحق۔ جی سامان السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو سلام BCR coming live and kicking from the heart of the universe which is in Greater Manchester Bay، اور میں ہوں آپ کا میزبان حق انوار الحق۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں، چلیے آپ کی ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں، دیکھیے کون ہے، کہاں سے ہیں اور کیوں آئے ہیں یہاں۔ اچھا جی نیند آ رہی ہے میاں، نیند آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ میرے ساتھ ہے شیام السلام علیکم بیٹا، نزدیک آؤ مائکرو فون کے۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ ہے عریشہ، السلام علیکم عریشہ۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ انگلش اور اردو، what we're going to speak in؟ اردو؟ واہ جی واہ ماشاءاللہ، that's a plus already. In my book that's a very much plus because you know why؟ پتہ نہیں، اچھا کیونکہ دیکھو میری بات سنیں، this is very good, I really like that. پتہ کیوں؟ Because in where are we دیکھو نا، اچھا in fact let's bring Shyam into the story as well. There we are. I had the wrong screen on and here we are. Okay, اوپر نہیں دیکھنا، آپ نے بعد میں دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیونکہ دیکھنا آپ اسکول میں تو انگریزی بولتے ہیں نا، اسکول میں انگریزی بولتے ہیں نا، انگلش بولتے ہیں نا، ہے نا، تو بالکل۔ اور اپنے ماما پاپا کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تو آپ اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پنجابی، اردو اور انگلش۔ ہماری نانی سے اردو بہت زیادہ بولتے ہیں اور پاپا سے کیا بیٹا؟ آپ کے پاپا
मैं पापा और नानी से बहुत उर्दू बात करती हूँ उनके लिए। हाँ हाँ, और मैं बस मामा से इंग्लिश बोलती हूँ। अच्छा, मामा से इंग्लिश बोलती हैं? क्यों? मुझे नहीं पता, बस मामा ज्यादा इंग्लिश बोलती है तो मैं भी बोलती हूँ। नहीं, दैट्स गुड, दैट्स गुड। देखो ना, आप कम से कम बाइलिंगुअल दोनों जबानें बोलती हैं ना फिर आप, है ना? तो स्कूल में वे दूसरी भी आप कोई और भी जबान सीखेंगी जब बड़े स्कूल में जाएंगी, क्योंकि स्कूल में दूसरी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भी सिखाते हैं ना? हाँ, अभी तो स्पेनिश लर्न कर रहे हैं। वाह जी वाह! सो 3 जबानें, है ना? 3 लैंग्वेजेस। अभी अभी नहीं पर लर्न कर सीख रहे हैं ना अभी, हाँ, है ना? सीख रहे हैं। और दैट्स वेरी वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अपने शाया बेटा वो पढ़ लेना बाद में, पहले मेरे मुझसे बात करो, वो लोग तुम्हें सुनने के लिए बेताब हैं। तो आप बताइए, which language do you speak? Urdu and English? Is that it? पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश स्कूल में। हाथ उठा, इनके हाथ उठा मेरा बेटा। दैट्स गुड बॉय। हाथ अपने नीचे पीछे रख लो। दैट्स गुड बॉय। माइक्रोफोन में बोलो आप। स्कूल में एक फ्रेंड उर्दू बोलता है तो मैं उससे वापस उर्दू बोलता और हम बहुत फ्रेंड से इसलिए मैंने उसको नाच सुनाया और उसको भी उसने मुझे भी नाच सुनाया। वाह जी वाह! तो आपका दोस्त है वो भी नात पढ़ता है और आप भी नात पढ़ते हैं, जी। है ना? वाह ये। और किस स्कूल में आप जाते हैं? प्राइमरी स्कूल। क्या नाम क्या है? ईस्टवुड प्राइमरी स्कूल। ईस्टवुड प्राइमरी स्कूल। ईस्टवुड कम्युनिटी प्राइमरी स्कूल। वाह जी वाह! देखो ना, करेक्शन है ना छोटे भाई को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ईस्टवुड प्राइमरी स्कूल लोग समझ जाएंगे, है ना? तो वहां पे आप किस क्लास में हैं? फ्री ई। आपने मेरा बेटा माइक्रोफोन से नहीं हटना आपने, ठीक है ना? ठीक है। मेरा बेटा गुड बॉय। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? फ्री ई। 3E। तो आपका अच्छा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सी चीज आप पसंद करते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा, जी और मैथ। maths? What's 2 and 2? 2 plus 2? 4। 3 times 2? 3 plus 2? 3 times 2. 5. वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। I caught you on the hop there, है ना? I caught you by no, but that's good, that's good. देखो ना, nothing to be shy about. It's fine, it's fine. अच्छा, अपने रिशा, आप मेरा बेटा कौन सी क्लास में है? ये ये 4H। माइक्रोफोन के नजदीक आओ ना बेटा। ये 4H। मैं आप दोनों को बता दूं एक चीज, देखिए ना, मेरी बात सुन, देखो रेडियो है ना, रेडियो सिर्फ माइक्रोफोन है मेरा बेटा। अगर आप लोग आपको सुन नहीं सकते ना तो फजूल, ठीक है? आपने क्या करना है कि अपने माइक्रोफोन से नहीं हिलना, नहीं हिलना बिल्कुल, ठीक है? ठीक है। शाबाश। अच्छा, किस क्लास में है मेरा बेटा? ये 4। ईयर 4 में। तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स और लर्निंग चैलेंज। मैथ्स एंड लर्निंग चैलेंज। वो क्या है? लर्निंग चैलेंज होता है जैसे साइंस। साइंस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लर्निंग चैलेंज लर्न करते हैं हाँ हाँ, और चैलेंज होता है, डिफिकल्ट होता है, हार्ड ठीक है। ठीक ठीक। एंड यू लाइक दैट? अच्छा, तो और क्या उससे अलावा कोई और अपना फेवरेट टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो? गेम्स नहीं अच्छी? गेम्स कैसी लगती हैं? खेल? स्कूल में हाँ, गेम्स तो ज्यादा नहीं खेलती पर कंप्यूटिंग है। कंप्यूटर करते हो? हाँ, कंप्यूटर के साथ खेलते हैं या टेक्नोला। अच्छा, टेक्नोला टेक्नोला वो क्या है? वो आईपैड लेते हैं और हम एक ऐप जानते हैं और उसका नाम है हॉपस्कॉच और हम मिस कैम्बिया के साथ, हमारे टीचर के साथ खेल रहे और लर्न कर रहे हैं क्या इसमें क्या होता है और क्या करता है। ठीक ठीक ठीक। एंड यू एंजॉय दैट? Yeah. वेरी गुड। तो फिर आप जब घर आते हैं कितने बजे स्कूल छुट्टी होती है? हम बस सैटरडे संडे छुट्टी लेते हैं। हाँ, तो शाम को नहीं, स्कूल को जब स्कूल खत्म होता है दिन में तो कितने बजे? 3 बजे, 3:30 बजे? 3:30, 3 o'clock? मुझे नहीं पता। अराउंड अबाउट 3 o'clock है ना? आई थिंक अराउंड अबाउट 3 o'clock। तो मामा पिकअप करती है या पापा पिकअप करते हैं? पापा पिक करते हैं। पापा पिकअप करते हैं, ठीक है। अच्छा, बस स्कूल में 6 आवर लेफ्ट। 6 आवर्स है ना? ठीक है। अच्छा, तो फिर जब आप घर आते हैं अपने श्याम, घर आते हैं तो क्या करते हैं मेरे बेटा? माइक्रोफोन के नजदीक आओ ना भाई, क्या करते हो? जब वापस आते हैं स्कूल
स्कूल से हम रेडी होते मस्जिद के लिए जब टाइम होता है फिर हम गाड़ी में बैठ के पापा की फोन पे अस्सलाम वालेकुम बोलते और फिर बातें करते हैं. ठीक है. मस्जिद को शाम को जाते हैं 5 बजे, 5 o'clock, 5 o'clock. पता मुझे नहीं नहीं पता. स्कूल से वापस आते हैं, रेडी करते, वुजू करते, माशाल्लाह. 2 या 3 मिनट वेट करते फिर यार नहीं, तो छुट्टी आराम के लिए खेलने को कूदने को टाइम नहीं मिलता स्कूल से आके? हमारी नानी तो रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं 2-3 ठीक. मिनट. नानी भी आपके साथ ही रहती हैं? नहीं, हाँ. बस जब हम स्कूल से वापस आते हैं, मामा और मेरी नानी उधर रहते तक के मामा की हेल्प हो जाए. हमारी बहन भाई की लुक आफ्टर, क्योंकि मस्जिद से हमारी मामा पिकअप करते हैं, इसलिए कोई घर है अनाबिया नया जानवर सबको लुक आफ्टर करने. बहुत खूब, बहुत खूब. सो पूरा फैमिली मिल के सभी एक दूसरे के हाथ बिठाते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, है ना? अच्छा है ना मेरा बेटा, अच्छा है. अच्छा, तो आप मस्जिद में किस मस्जिद में जाते हैं आप लोग? आपको पता है न्यू फार्म फूड्स जो है जो इधर ही पास जो है हाँ हाँ, इस्लामिक सेंटर. इस्लामिक सेंटर. हाँ. अच्छा अच्छा, वो नूरुल इस्लाम या ये इस्लामिक सेंटर जिस पे अपने चर्च कारपेट दुकान के साथ, कारपेट वाली दुकान के गाड़ियां वहाँ सामने गाड़ियां बेचने वाली बड़ी स्टोर है, नहीं वो नहीं? नहीं, बस मस्जिद ही है. मस्जिद है. चलो पापा से पूछेंगे, पापा से 2 पूछेंगे. बिल्डिंग्स हैं, पर 2 बिल्डिंग्स है, पर एक सेम मॉस्क है, एक बॉयज साइड और एक गर्ल्स साइड. ओके ओके, चलो बाबा जब आएंगे तो उनसे पूछेंगे ना कौन सी है ना. आपको शायद नहीं, क्योंकि इतनी अभी मालूमात नहीं है ना कि गुम हो जाते हैं आप. अगर आपको मैं छोड़ूं तो चलो यहाँ से जाओ भाई, मस्जिद जाओ तो पहुंच जाओगे मस्जिद यहाँ से. रोड्स भी हैं और क्रॉस. बिल्कुल बिल्कुल, तो केयरफुल होना पड़ता है ना. बहुत खूब, बहुत खूब. अच्छा, तो मैं पहले तो मुझे पहला कलमा सुनाओगे? कौन सुनाएगा पहला कलमा, अव्वल कलमा? मुझे नहीं पता. अभी नहीं पता. पता है? सुनाओ मेरा बेटा, माइक्रोफोन के नजदीक आके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. थोड़ी डिफरेंट लर्न करते हैं मस्जिद में. माइक्रोफोन के नजदीक आना बेटा. हम थोड़ी डिफरेंट लर्न करते मस्जिद से, जैसे घर से, क्योंकि जब मैं कायदा पहले सुनाती थी उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट थी और पेजेस थोड़ी भी डिफरेंट थी. ओके. घर में भी सो मामा या अपनी नानी पढ़ाती है, घर में सिखाती है? नहीं, मेरी मामा सिखाती है. मामा सिखाती है. हाँ, हम बोलते हैं अलिफ बा ता सा जीम, सही. और उधर मस्जिद में अलिफ बा ता सा. थोड़ा सा डिफरेंट लहजा है ना. हाँ. चलो चलो, दोनों सीख जाएंगे तो फिर जिससे आपको अच्छा लगे वही आपने उससे पढ़ना है कि नहीं, है ना? अच्छा, श्याम आप क्या सुनाएंगे मुझे आज? कोई अपनी नात सुनाएंगे? क्या नाम है आपकी नात का? या नबी. चलो बिस्मिल्लाह कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सल्लेला या मुस्तफा, सल्लेला सल्लेला युस्फा, या नबी 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 या नबी. से ओला ओ आला हमारा नबी, सबसे ओला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला
MashaAllah, MashaAllah, بہت خوب بیٹا, بہت خوب. That's very very good, very very good, very pleased. اچھا, آپ ہمیں علیشہ بیٹا آپ کیا سنائیں گی؟ اچھا, کیا نام ہے آپ کی نعت کا؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بسم اللہ کیجیے میرا بیٹا آپ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر پر کہ صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پر پر کہ صلی اللہ, چوم کرتے ہیں یا پاتل صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ہوتی ہی نہیں ہے تو سننے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, ہم نے مانا کہ, ہم نے مانا کہ جنت ہے, ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت ہے حسین, بہت ہی حسین, کہ جنت بہت ہے حسین, بہت ہے حسین. چورگن ہم مدینہ رہی ہے کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینہ میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نگارا نہیں, ایسی منظر میں نے دیکھا نہیں, ایسی منظر میں نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ, بہت خوب میرا بیٹا, بہت خوب, بہت خوب. Both of you are very very good. I think you need to give yourselves a pat on the back, and say like that, well done, both of you, really proud of that. So انشاءاللہ میرے پیارے بہنوں بھائی, اب ہم چلیں گے عشاء کی اذان کے لیے, بریک ہے, تو ان دونوں مہمانوں کو ہم خداحافظ کہیں گے for the time being. یہ جائیں گے کہیں نہیں, لیکن کیونکہ اب تھوڑا سا وقفہ ہوگا, اس کے بعد پھر ان کے بابا کو لائیں گے, آپ ان کی ملاقات کروائیں گے. تو میں آپ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور do you want to say thank you to everybody for whoever is listening? Do you want to give a message to anybody? Say anything? What would you like to say, میرے بیٹا? I would like to say that thank you for those who watch, and be sure to listen to Salam BCR. Oh, that's fantastic. That's fantastic. That's excellent advertising, میرے بیٹا. Thank you, علیشہ. میرے بیٹا شیام, آپ کیا کہیں گے بھائی؟ کچھ نہیں. ہاں جی, کچھ نہیں. کچھ نہیں, آنے کا شکریہ بھی نہیں. پتہ نہیں کیا کرنا. ارے کچھ نہ تو کچھ تو کہنا بھائی, آپ کے فینس جو سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, ویڈیو پہ دیکھیں گے آپ کو, تو ایسے کرتے ہوئے دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے ایسے نہیں, ان کو کچھ کہو نا بھائی.
Thank you for watching Salam BC. Yeah, और आपकी रेडियो फुल ब्लास्ट है Salam BC और लिसन कर रहा रोज मॉर्निंग में जब भी आप स्कूल से आओगे और गाड़ी में बैठो ओके फुल ब्लास्टेड करना रेडियो. That's fantastic. That's fantastic. I want to thank you, both of you. Thank you, my brother. Thank you so much. Well, Allah bless you and your parents for giving you such a wonderful start. Okay? Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. मेरे साथ हमारे मेहमान हैं, चलिए आपको उनसे भी मिलवाते हैं. आप हैं जी, आप हैं मेहरान वरैज साहब. जी शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम मेहरान भाई. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah, so nice to see you here in the studio and with your माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे. मुझे खुशी, जैसे मैंने कहा था प्रोग्राम की शुरुआत में, कि मुझे खुशी इनसे ज़्यादा मिलकी हुई, क्योंकि जब और आपने जो वो वीडियो इनकी रिलीज़ की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा. आपने जैसे मैंने पहले किया हुआ है कि मेरा मकसद जो था ना या है वो ये कि हमारी जो नई नस्लें हैं, बच्चे हैं, उनको ये शाऊर, उनको ये हौसला, उनकी ये एक कॉन्फिडेंस दी जाए, ताकि वो ना दुनिया में, मीडिया में किसी तरह भी लाजमी नहीं. देखिए मीडिया मेरे ख्याल में कि जैसे ना लोग कहते हैं कि एक्टिंग ये वो सभी कुछ है, मैं इनको उसको मीडिया नहीं कहता, उसको बकवास कहता हूँ. लेकिन उसके बाद फिर ये जो मीडिया यानी कि न्यूज़ कास्टिंग और करंट अफेयर्स, ये जो है सभी ना मेरे ख्याल में दैट इज व्हाट आई एम पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ. बट एनीवे, चलिए आप बरी के रहने वाले हैं? जी मैं बरी में. अच्छा, तो ये क्या करते हैं आप? दैट्स नाइस टू नो. जी करता तो मैं कुछ भी नहीं. ऐसा बस अल्लाह ताला के एहसान है. करता मैं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कहना. अल्लाह ताला का एहसान है. छोटे सा एक दो बिजनेसेस हैं तो वही रन करता हूँ मैं. ठीक. तो इसके साथ साथ अल्लाह ताला रिस्क भी देता है, सोच भी देता है. और मेरा मेन मकसद ही ज़िंदगी का ये है कि ना सिर्फ कि अपनी नस्ल को बल्कि अपने अपनों की और अपने अपनों के प्यारों की नस्लों को भी संवारूं. मेरे जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, ना सिर्फ के जानने वाले बल्कि जो मुझे नहीं जानते, सिर्फ मुझे सुनते हैं, पहचानते हैं, वो भी मेरे पैगाम को सुने. और वो पैगाम मेरा सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आपने जैसे मैं, मेरा ख्याल है अपने सुनने वालों को ये बता दूं, जो हमारी एक काविश है, हमारी एक सोच है, तो वो ये है मेरे प्यारे बहन भाइयों कि Salam. Salam means peace. And Salam BCR, your local radio, promotes peace. Be a part of the Salam BCR team. Salam BCR. Your community, your radio. Get involved. लेकिन हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है, मैं मेरा ख्याल है उसको इस तरह आपके सामने रखना चाहूँगा. हमारा मिशन अल्लाह की रज़ा, मोहम्मद से वफा, पाकिस्तान का दिफा, हम हैं सलाम बीसीआर. जी, तो आप कह रहे थे लोग सुनते हैं, लोग देखते हैं, तो ये ज़रा इस पे वजाहत कीजिए. एक्चुअली हमारा यहाँ पे आने का मकसद, हम अपना मुल्क छोड़ के आ गए हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें जला वतन कर दिया गया है. और जला वतन ऐसी मीठे तरीके से किया गया है कि हम समझ ही नहीं पाए कि हमें कोई जला वतन कैसे कर रहे हैं. एक्चुअली हम ये समझते हैं कि हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए हैं. एक्चुअली हम पैसे कमाने के लिए नहीं आए, हमें जला वतन कर दिया गया है. तो जला वतन मैं उस लिहाज से कहता हूँ कि जब हम अपने वतन में कमा नहीं सकते, अपने वतन में रह नहीं सकते, अपने लीडरान हमारे जो हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, हमारा मुआशरा हमारी हेल्प नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे? हम अपना घर बार छोड़कर, अपने अपनों को छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर हम अपने मुल्क से बाहर निकल आते हैं. और वही जो सलाम बीसीआर का नारा है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए ये सब कुछ करते हैं. और यहाँ पे आकर भी हम अपने बच्चों को यही कोशिश करते हैं कि वो हमारा अपना कल्चर जो है, पाकिस्तानी कल्चर जो है, वो उसको सीखें, पाकिस्तानी जो लिबास है उसको पहने और पाकिस्तानी
زبان جو ہے اس کو اپنائیں. ٹھیک ہے، بات آپ کے جذبات بہت خوب اور قابل تعریف ہیں، لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کل کینیڈا میں وہ جو کہ لیکچر دیے جا رہے ہیں اس وقت جی ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر 3 ٹائمز پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف، جی کہ اگر کسی نے کرپشن سیکھنی ہو تو ان سے سیکھے، وہ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس وقت. اور یہ ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں ان کے چھوٹے بھائی چھوٹے میاں، وہ لوگوں تک جا کے گلی گلی کوچے کوچے، میں تو یہی کہوں گا کہ بڑا ملک آج کل دنیا جو ہے نا ایک گلی کوچا بن گیا کہ ایک جگہ سے دوسری جانا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے جی ایکچولی ان فزیکل ٹرمز، ہے نا. تو وہ جا کے منگتوں کی طرف، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو بھکاری ہیں، یہ میرے لیے تو میرا پیارا یہ ایک شرم والی بات ہے. یہ نہ صرف آپ کے لیے شرم کی بات ہے بلکہ پوری مملکت کے لیے شرم کی بات ہے. اور اس میں سب سے بڑی اور بری بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں بھوکا. اور علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ کیا شعر تھا یار وہ، کہ مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. تو ہم وہ مسلمان قوم ہیں کہ ہم مانگنے سے بہتر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی ہم پہ ظلم کیا ہے، اور اس میں کوئی کسی کا قصور نہیں. یہ قرآن پاک میں ہے. کچھ ہمارے اپنے اعمال بھی ہمیں جو ہے وہ آڑے آ جاتے ہیں، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں، اگر ہم بری کا ہی حساب لگا لیا جائے تو ہمارے یہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمیونٹی کو ہی سپورٹ نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو ہی سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم لوگ یہ؟ کہہ لیں کہ ہماری نیچر کو ہی ایسا بنایا گیا ہے، یا ہمیں سکھایا ہی ایسا شاید گیا ہے کہ شروع سے بچپن سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کے جو پاؤں کاٹنا، ایک دوسرے کے سے چھین کے کھانا. وہ ہمارے جٹائیں چیکنا محاورہ ہے کہ جٹ جڑا نا جے منگ کے نہ لبے تے کھو کے کھا لیندا. تے بس اسی لوگ انج دے ہی بن گئے ہیں. لیکن اس کو ترجیح ہمارا اسلام بالکل بھی نہیں دیتا. ہمارا اسلام تو ترجیح دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرو، اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کھاؤ، اور اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ کوشش کرو. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ہمسایوں کا حق بنتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے دور کے رشتہ داروں، ہمسایوں، جاننے والے اور نہ جاننے والوں کا بھی حق بنتا ہے. ان سب میں تقسیم کیا جائے. ہم سب سے پہلے قربانی کا گوشت بھی اپنی فریجیں بھرتے ہیں، بعد میں کوئی ہڈیاں جو بچ گئی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. مہران میاں دیکھو، یہ بات تو بڑی گہری اور گہری اپنے ہم جا رہے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہاں آئے تھے اس ملک میں تو ہمیں جب ہسٹری پڑھائی جاتی تھی اور اسکول میں بچے اپنے نعرے لگایا کرتے تھے کہ برٹن ول رول دا ورلڈ فار ایور، یہ برطانیہ نے رول کیا، یہ کیا وہ کیا، کیونکہ ہماری کوئی ہسٹری ہمیں معلوم نہیں تھی. جی لیکن اس وقت ہمیں اپنی ہسٹری معلوم ہے، اور ہمارے میڈیا، یہ جو میڈیا ہے دنیا کی کوئی بھی، آپ کسی قسم کی پہچان یا ان کے بارے میں جاننا چاہیں تو آسانی سے آپ معلومات مسٹر گوگل کو کہنا ہے کہ گوگل بتا دینا یار، ہے نا، جی تو آپ کو وہ لے جاتا ہے ہر جگہ. مجھے دکھ پتہ کیوں ہوتا ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں جی غلامی ہم تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم کچھ کر نہیں رہے تو تسلیم کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. جیسے نا کہا جاتا ہے کہ اپنے بش کے الفاظ مجھے ابھی تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ یو آئدر ود اس اور اگینسٹ اس. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. تو اگر یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے ہی اپنے دشمنی کر رہے ہیں تو یقیناً وہ کسی اور کے ساتھ ہیں.
ایسے ہی ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے تو محلوں کی پراپرٹیز، جائیداد اور پھر اس کے بعد حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں جی اور ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں. اپنا ایسے ہی. ضمیر، اپنا ہر چیز، دین ایمان، ہر چیز بیچنے کو تیار ہے، اپنا ملک بیچنے کو تیار ہے. ایسے ہی. ہمارے بچوں کو کیا ہوگا؟ دیکھا جائے تو بڑا بھیانک سا خواب لگتا ہے یہ. اگر آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے تو یہاں پہ اسپیشلی میں دیکھا جائے تو ایک طرف سے دیکھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہماری نسلیں یہاں پہ برباد ہو رہی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے یہاں پہ پچھلے عرصہ 11 سال سے میں یو کے میں رہ رہا ہوں. 11 سالوں میں پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں یہاں سے لے کر اپنے بیوی بچوں کو پاکستان موو آؤٹ ہو جاؤں گا. میرے جاننے والے سننے والے بڑے مجھے کہتے تھے کہ نہیں جا سکو گے. میں ان پہ ہنستا تھا لیکن آج شاید میں اپنے آپ پہ ہنستا ہوں. وہ سچے تھے کیونکہ میں جب پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں تو پیچھے والے جو ہیں وہ کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. دے آر ویٹنگ کہ میں جب بھی پیچھے جانے کا سوچتا ہوں وہ کہتے ہیں پیچھے نہ ہوئی اتنے تو مر گئے لٹ گئے. باہر والے باہر نہیں ہوں پاکستان والے باہر ہوں نے. دیٹس ٹرو. دیکھو نا میرے وہ پتہ نہیں اللہ کا کچھ کیسا ہے کہ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا، اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا جائے گا. ایسے ہی ہے. اب ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی ہی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. تو پھر ہم اپنے بچوں کو پاکستان لے جا نہیں سکتے. یہاں کا اس وقت جو میں معاشرہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو جینڈر ایکوالٹی، جی میں جب بھی ٹیلی ویژن آن کرتا ہوں تو وہ مجھے ہی شی نظر آتے ہیں. ایسے ہی نہ پتہ کہ ہی ہے نہ پتہ کہ شی ہے. جی ٹھیک ہے، چلو میں اور آپ تو اس چیز کی شناخت کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ جی یہ مرد ہے یا یہ لباس پہنا ہوا کچھ بھی ہے. یہ جو ہے معصوم بچے جنہوں کو اسکولوں میں ایسے وہ ہی. اس وقت جا کے پڑھاتے ہیں وہ، جی ایسے ہی. میں آپ کو شاید علم ہے یا نہیں کہ میں یہاں کی فلم انڈسٹری سے میرا تعلق. جی جی تو ابھی ریسنٹلی میں نے واپس وہ جو ہماری ایک میگزین ہے اس کا نام کہیں گے ڈکشنری ڈائریکٹری ایکچولی، جی جی اس کو اسپاٹ لائٹ کہتے ہیں، تو میں نے اپنی وہ واپس رجسٹری آن کروائی. پہلے ہوتا تھا کہ انہیں اگر کوئی کاسٹ کرنا ہوتا نا تو وہ یا مرد لکھتے تھے یا عورت لکھتے تھے یا عمر کا لکھتے تھے کہ اس عمر کا چاہیے. جی جی. اب ان کے ہاں 3 کیٹیگریز ہیں، اچھا. مین، جی میل، فیمیل، ٹرانسجینڈر، تینوں انہوں نے جو بھی اب آتی ہے نا کہ نئی کوئی اپنی ایڈورٹ آتی ہے جی اس جی. میں تینوں کا لکھا ہوا تھا، ورنہ وہ جرم ہے ان کا یہ ایڈورٹائز کرنا کوئی ایسے ہی. پوسٹ. ایسے ہی یہاں پہ اسکولوں میں بھی پڑھایا جا رہا ہے جینڈر تو وہ تو میرا بھائی میں وہ ایسے ہی. تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو 5 سال سے کم جو بچے ہیں نا جی جی نرسریز میں انفیکٹ جی جی یہ لوگ جا کے ان کو اس لیے اپنے نا لاتے ہیں اسکول میں تاکہ وہ اپنے حساب سے ان کو اپنا وہ متعارف کروائیں. سیئنگ از بلیونگ. جی جب آپ دیکھ لیتے ہیں نا ایسے ہی ہے. تو تب آپ کو یقین آ جاتا ہے اپنی آنکھوں سے. جب آپ دیکھ لیتے ہیں جب بچہ وہ جو اس میں اس کی کیا پرورش اس ماحول میں ہوگی ایسے اس ہی. میں تو پھر اجنبیت نہیں ہوگی. ایسے ہی. یعنی وہ ایسے تو ہی. نیچرل ایک نارمل فینومینن ان کے لیے ہوگا. جی تو میرا خیال ہے پھر ہم میں اور ہمارے بچوں میں بھی یہ اختلاف تو پہلے ہی ہو رہا ہے کہ جی بچے اسکول میں 6-7 گھنٹے رہتے ہیں، آپ کے پاس تو 2-3 گھنٹے رہتے ہوں گے جی. مسجد میں، گھر میں سوئے، اللہ خیر ایسے ہی ہے. صلاح. ایسے ہی. تو زیادہ دخل انداز تو وہ لوگ ہو رہے ہیں جو اسکولس میں ہیں. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ سر جو سب سے بڑا قصور ہے وہ ہمارا اپنا بھی ہے. ہم اپنے دین کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر آپ کسی طرف برائی دیکھ رہے ہیں اس کو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے روکیں. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو اپنی زبان سے روکیں. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے اس کو اپنے دل میں برا کہیں.
لیکن ہم لوگ یہاں پہ سر اپنی زبان سے بھی چھوڑے اپنے دل میں بھی برا نہیں سمجھتے. کسی کو میں بتاؤں نا کہ یار ہمارے جوان بچے بچیاں جو بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ یہ بات یہ کام یا ایسا ڈریس یا ایسی چیز نہیں پہن سکتے, تو خدا کی قسم وہ آگے سے جواب دیتے ہیں نہیں اتوں دا ماحول ہی انج دا ہے, وہ نہیں ایتھے ہوندا ہی انج ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, ایتھے سارے نو کام کرنا پیندا ہے. وائے کیوں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کرنا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کیا ہم اپنے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے؟ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, ہم اپنی زبان سے اپنے دل میں ہی نہیں ماننے کے لیے تیار. باقی تو باقی رہ گیا کہ ہم اپنے دل میں ہی برا سمجھیں, ہم اپنے دل میں بھی ان کو برا نہیں سمجھتے کہ کسی برائی کو برائی کہہ لیں. خدا کی قسم کیا ہم کیا اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ ان بازاروں میں گھوم سکتے ہیں جہاں پہ یہاں پہ مطلب ننگے کپڑے پہن کے استغفر اللہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, بیوی ساتھ میں ہے, بہن ساتھ میں ہے, بیٹی ساتھ میں ہے, ہم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے وہ جیسے وہ پنجابی کی مثال نہیں, وہ کبوتر بلی نو ویکھ کے تے اپنی اکھاں بند کر لیندا, اسی وہ کرنے ہیں. دیٹس آل. تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا نہیں کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں. نمبر 1 تو یہ ہمارا اپنے ایک مسلمان ملک نہیں ہے. جی بالکل نہیں, ہم آزاد نہیں ہیں یہاں پہ, سمپل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ملک میں رہنا ہے نا, جی جی آپ کو ہم جیسا ہو کر رہنا ہوگا. ایسے ہی ہے, ہم جیسا ہو کر ایسے ہی ہے. تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ آپ ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آور وے آف لائف, ان کا ایک محاورہ, ان کے جو پولیٹیشین زیادہ تر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آور وے آف لائف. جی جی. اور جب اس سے پوچھا جائے نا کہ آپ کا وے آف لائف ہے کیا, جی جی, اس کی ذرا وضاحت کریں اس کو, تو پھر ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وے آف لائف کیا ہے. ایسے ہی ہے, یعنی کیونکہ جیسے آئیڈیالوجی ہر سال جیسے فیشن بدلتا ہے, جی ایسے ہی اپنے آئیڈیالوجی بدلتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اپنے جیسے میں نے کہا کہ ہم پاکستان جا نہیں سکتے, وہاں رہنا مشکل جو بھی صورتحال ہے, جی جی, اور یہاں ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہے, ضمیر مطمئن نہیں. ایسے ہی ہے. جی. تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ بیٹا یہ میٹھی جیل ہے. جی جی میٹھی جیل ہے, کیونکہ یہاں آپ کو ہر چیز مہیا, لیکن آپ کی جو نسلیں ہیں نا اور آپ کا جو ایک مطمئن ہونا اس چیز سے یہاں رہنا, وہ ناممکن ہے. تو پھر کیا دیکھتے ہیں اپنے یہ جو بچے ہیں, ان کا مستقبل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں بنیادیں خود رکھنی پڑیں گی, اور خود رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ہونا پڑے گا. دیٹس وائی آپ کا نعرہ بھی ہے بڑی کمیونٹی ریڈیو, آپ ساری کمیونٹی کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, سب کی ایک آواز بننا چاہتے ہیں. آپ بتائیں مجھے کہ ایک صرف یہ بری, میں روچڈیل کو نہیں ملاتا, میں اولڈم کو نہیں ملاتا, میں مانچسٹر کو نہیں ملاتا, صرف یہ بری کی عوام اگر ایک ساتھ ہو کے ایک الفاظ بولے, ایک یک زبان ہو جائے, تو یہاں کا قانون بھی جو ہے وہ جھکنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے, ہوگا. صرف ان کو اکٹھا کیسے کرنا ہوگا؟ بس اپنی آواز کو اپنی آواز کو ہم دبنے نہیں دے سکتے, چاہے ہم اکیلے ہی بولتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی تھے, پوری دنیا پہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے. ہم اتنے بڑے تو نہیں ہیں, ہماری حیثیت ان کی جوتے کی خاک برابر بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی خاک بھی جو ہے وہ ہم سے افضل ہے. تو اگر ہم ان کی خاک برابر بھی نہیں ہے تو ہم اپنی آواز اگر بلند کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا. جسٹ کیری آن, اسٹک ٹو یور پوائنٹ, اسٹک ٹو ایٹ لیسٹ. آپ جیسے عمران خان کہتا ہے نا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا, تو میں اس کے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جھکاؤں گا, سرخرو ہو جاؤں گا, اور میں کہوں گا کہ ہاں میں نے میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا, میں جھکا نہیں, میں ڈرا نہیں, میں گھبرایا نہیں, بالکل میں ڈٹا رہا. تو یہی بات ہے, ہم اپنے گھر میں ان بچوں کے سامنے ڈٹا رہتا ہوں, میں اپنی وائف کے سامنے ڈٹا رہتا ہوں, میں اپنے خاندان کے سامنے ڈٹا رہتا ہوں, میں اپنے دوستوں کے سامنے ڈٹا رہتا ہوں,
میں پھر بھی ہار نہیں مانتا. ہاں جہاں پہ میں مطلب سمجھتا ہوں کہ بس میرا پیک پوائنٹ یہی ہے کہ میں اتنا ہی زور لگا سکتا تھا, بے بس ہو جاتا ہوں, وہاں سے میں بیک اپ ہو جاتا ہوں. لیکن بیک اپ ہونے کا مطلب میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ میں ڈر گیا, میں جھک گیا, نہیں, پھر میں اس سے زیادہ فور سے آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اب ہم آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آئے تھے پہلی بار مجھے ملاقات آپ سے ہوئی تو وہ آپ ایک ویڈیو کا یہ آپ بھی بلاگر ہیں, میں نے جس تانا بھی میرے خیال شاید طنز کے انداز میں کیا, لیکن میرا طنز کہنے کا مطلب نہیں طنز کا کہ ہر آدمی آج کل تو اپنی یہ جو لگا ہوا ہے کوشش میں, اور اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ چھری کے دو طرف ہوتی ہیں, اس کو ایک تو کاٹنے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے, تو اس لیے اس میں آپ کا کیا آپ اس میں کیا اپنے ویڈیوز میں لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں, اور پہلے بتائیے مجھے شروع سے آپ نے کیسے کیا؟ ایکچولی یہ میں کافی سالوں سے سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ میں ولاگنگ شروع کروں, لیکن سمجھ لیں کہ میں خود ایک گھر ہی بناتا رہتا تھا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز, اور میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا رہا ہوں. میں ایکچولی کوئی فرینڈ ڈھونڈتا رہا ہوں, کوئی کزن ڈھونڈتا رہا ہوں, کوئی رشتہ دار ڈھونڈتا رہا ہوں, یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی, جو میری ہیلپ کر سکے, لیکن کسی نے کوئی نہیں ہیلپ کی تھی. انہوں نے کہا پاگل ہے لگا رہے. میں نے پھر بھی کنٹینیو رہا ہوں, لیکن کبھی ایکوپمنٹ کوئی خرید لیتا تھا, کبھی گو پرو خرید لیا, کبھی کچھ خرید لیا, لیکن میں اسٹارٹ یعنی کہ پروفیشنلی اسٹارٹ نہیں کیا تھا. پھر ریسنٹلی جو ہے وہ بس ایک دن جوش میں آ کے, تو میں ایک دوست سے باتیں کر رہے تھے ہم یوٹیوب ولاگنگ کے بارے میں, تو اس کو میں نے بولا تھا کہ یار میں بڑا ہاٹ بندہ ہوں, میں جس چیز کا ارادہ کر لوں نا وہ میں کر کے سوتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں صبح اٹھ کے کروں گا, وہ میں کر کے سوتا ہوں. تو میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں نے کل سے ولاگنگ سٹارٹ کرنی ہے, آج رات میں سارا پروگرام سیٹ کر کے سوؤں گا. تو الحمدللہ صبح مارننگ میں نے ولاگ سٹارٹ کیا, اور ولاگنگ میرا کوئی مقصد نہیں تھا, میں صرف اور صرف اس اپنے جاننے والوں کو, چاہنے والوں کو اپنی سوچ ان تک ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں, نہ کہ ان کی سوچ اپنے تک لانا چاہتا ہوں. میں ان کو وہ دکھانا چاہتا ہوں, وہ بتانا چاہتا ہوں جو میرے مائنڈ میں ہے, نہ کہ ان کے مائنڈ میں. بہت خوب. تو آپ کی وہ جو بلاگ کا کیا نام کیا ہے, آپ نے سننے والوں تک جو بھی جو لوگ ہمارے یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے, اور شاید آئندہ جو دیکھیں تاکہ وہ آپ کو فالو کر سکیں, یا اس سے ان کو کچھ مل سکے یا ان سے آپ کو کچھ مل سکے, آج رابطہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو سکے, تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ نمبر 1 کہ آپ ان سے کیا میسج دیں گے؟ جی نمبر 1 تو میرا حقیقت مانے جب سے آپ سے ملا ہوں, میرے تو دن رات ایک ہی آ رہا ہے, سلام BCR 1566. اس کا ٹیون ان رکھیں, جہاں پہ بھی رہیں سنتے رہیں. ماشاءاللہ 24 آورز میں سے آپ کو 20 آورز تو اسلامک تعلیمات ہی ملیں گے. آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ گھر بیٹھے ہیں, اپنے ریڈیوز کو آن کر دیں اور سنتے رہیں سلام BCR ریڈیو AM MW 1566. اور آپ سے یعنی کہ آپ کی جو بلاگ ہے اس کا کیا اپنا ایڈریس اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو اس کو دیکھنا چاہیں تو کیسے؟ تو میرا ولاگ ایڈریس ہے UK لائف پاکستانی سٹائل, مہران وڑائچ. بہت خوب. تو اب میرے پیارے بہن بھائی, اگر آپ اجازت دیں تو ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور میرا اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا پورے 9 بجے تک. لیکن اب میں اپنے مہمانوں سے اجازت لوں گا, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اپنے شیام بیٹا کا, عریشہ کا, اور مہران میاں کہ آپ بچوں کو لے کے آئے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو ایک مقصد ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کے, جو ہمارے بچے ہیں نا, ان کو دیکھیے یہ جو ان کے مائکرو فون کے سامنے بیٹھنا یا کیمرے کے سامنے بیٹھنا, اور اس میں جو کانفیڈنس ملتی ہے نا, اور اس میں دیکھیے آپ اپنے ہر آدمی, میرا ہر بندے کے پاس, آپ مہران اس پہ بھی کریں گے, ہر آدمی کے پاس آج کل موبائل فون ہے جس پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. جی آپ اپنی آواز خود بن سکتے ہیں. بالکل. تو آپ تھوڑی بہت ہی اپنے بچوں کے ساتھ اس کو اپنا حوصلہ بڑھائیں, بچوں کا حوصلہ افزائی کریں ان کی, تاکہ وہ لوگوں کے سامنے دیکھیے آدمی کہیں بھی ہے, آپ نا جب کوئی بات ایسی ہو تو لیک آف کانفیڈنس, انسیکیورٹی, لیک آف کانفیڈنس جو ہے نا ہر انسان کے لیے,
किसी के सामने बात करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, और आप अपने आप में मजबूत होते हैं इस चीज पे, तो फिर कोई चीज आपको मुश्किल नहीं लगती, डराती नहीं। और जबान, देखिए जबान में कमजोरी होना कोई कोई ऐसी बुरी बात नहीं। खान साहब उसकी बात में कमजोरी है, अपनी बिल्लो रानी उसके बात में कमजोरी है, तो क्या करें। ये तो एक यानी कि उनकी जो तालीमात है और हमारी तालीमात, देखो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, मैं 10 साल का था यहाँ आए हुए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत ही जो उर्दू इम्प्रूव हो रही है, तो दुआएं कि अल्लाह इसको और ज़रा इसमें इजाफा करे और कॉन्फिडेंस दे। तो मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बच्चों का भी, कि इंशाल्लाह कीप इट अप एंड कीप लिसनिंग टू Salam BCR and sharing it with your friends, but more importantly, keep doing your vlogs with your papa, and I think that's a great thing. And thank you all very, very much. थैंक यू वेरी मच। Allah आपको जज़ाय खैर दे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपना, अपने प्यारों का, अपने अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेहरान वड़ाइच, अस्सलाम वालेकुम।